حسین کو دامن میں کہتی تھی، کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا، لے کر سرے دامن میں کہتی تھی، کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا، چہرہ میرا زخمی ہوا پر تو نہیں آیا، کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا، جو چوٹ مجھے لگتی تو چین تو رہتا، میں درد سے روتی تو یہ برداشت نہ ہوتا، آپ کس طرح سے پاتے ہو بابا میرا رونا، کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا، جلتی ہوئی ریتی پہ چلایا گیا مجھ کو، چلتے ہوئے نہ کیسے گرایا گیا مجھ کو، دادی کی طرح میرا بھی پہلو ہے شکستہ، کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا، پھوپھیوں سے محبت تھی اس لیے بابا، آشم غریبہ میں تھے آئے میرے دادا، تو میری مدد کے لیے ایک بار آیا، کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا، ہر ایک تماچے پہ سلام کو میں دیتی، ایک بار بھی آئے نہیں، لیکن چاچا غازی جیسے مجھے پردیس میں اموں نے بلایا، ہے کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا، لے کر سرے حسین کو دامن
سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جو قرآن کی آیت کا میں نے شرف لیا ہے وہ سورہ آل عمران 30واں سورہ اور آیت نمبر 185 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کو ٹیسٹ کرنا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں دیکھتے ہیں تو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا تھا شہزادے قاسم کو کہ آپ کو موت کیسی لگتی ہے؟ تو شہزادے قاسم نے جواب دیا کہ موت مجھے شہد سے بھی شیرین لگتی ہے، شہد سے بھی میٹھی لگتی ہے. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو آج جب ہم دیکھتے ہیں تو موت کا ذائقہ ہم کیسے چکھ سکتے ہیں؟ جب تک ہم موت کو محسوس، موت ہمارے اوپر آئے نہیں تب تک اس کا ذائقہ ہم کیسے چکھ سکتے ہیں؟ تو کس طریقے سے شہزادہ قاسم نے بولا کہ موت مجھے شہد سے بھی شیرین ہے. تو اب ادھر لفظ استعمال ہوا ہے ذائقے کا قرآن میں کہ ٹیسٹ ہے. ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز، کوئی کھانے کی چیز ہم لیتے ہیں اور اس چیز کی ہم عادی ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم گھر پہ پہنچتے ہیں، کھانا پک رہا ہے کچن میں، ہم ابھی باہر ہیں مگر اس کی خوشبو سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آج پکا ہے. تو موت کا بھی ویسا ہی وہ ہے کہ جب کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی موت سے پہلے اپنی موت کو دیکھتا ہے، وہ خوشبو سونگھ سکتا ہے اس کی موت کی. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ کیسے ہم سونگھ سکتے ہیں، کیسے اس کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ جو کھانے کی ہم عادی ہو جاتے ہیں وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ پکا ہے. تو ویسے ہی موت کو یاد کر کے جب اس چیز کی ہم عادی ہو جائے تو موت پھر میٹھی لگنے لگتی ہے. موت کا انتظار کرتا ہے انسان. اسی لیے ہمیں ملتا ہے اسلام میں کہ مومن کے لیے یہ دنیا ہے وہ زندان ہے. ایک مومن کے لیے وہ موت کی تمنا کرتا ہے. ہم ہر جمعے کو جب نماز جمعہ میں جاتے ہیں سورہ جمعہ پڑھتے ہیں. سورہ جمعہ میں وہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اے یہودیو آپ موت کی تمنا کرو اگر آپ سچے ہو. تو ادھر اللہ نے کہہ دیا ہے یہودیوں کے لیے نہیں مگر سب کے لیے کہ اگر تم سچے ہو تو تم موت کی تمنا کرو گے. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہمیں ملتے ہیں ادھر ایک بڑے آیت اللہ گزرے ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ مرزا جواد مالکی تبریزی، جن کا جو گزرے ہیں. تو وہ ایک دن درس لے رہے تھے، ان کے اسٹوڈنٹس تھے. تو اس میں ایک نیا لڑکا آیا تھا، نیا اسٹوڈنٹ تھا.
تو جب درس لے رہے تھے تو اس کے پاس جب گئے تو اس کو پوچھے کہ تم کدھر سے آئے ہو؟ تو وہ لڑکا بولا کہ میں ایک جگہ سے آیا ہوں جس کا نام ہے بہار نام ہے. تو آیت اللہ تبریزی کہتے ہیں کہ ادھر ایک شخص ہے جن کا انتقال ہوا ہے, ان کا نام ہے محمد بہاری, جن کا انتقال ہوا ہے. کیا اس کی قبر تعمیر ہو گئی ہے زیارت کے لیے؟ اور زور زور کر رونے لگے. پھر بولے لڑکے کو کہ میں اگلے ہفتے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو درس ختم ہو گئے تو جو شاگرد تھے سب اکٹھا ہوئے, بولے کہ یہ کیا بولے آج استاد نے کہ اگلے ہفتے اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے اسے؟ یہ تو نہ نبی ہے نہ امام ہے, اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ؟ تو ایسے ہی ہوا کہ اگلے ہفتے جمعرات کو ان کا جنازہ اٹھا, یعنی وہ دیکھ لیے تھے ان کی موت. مگر اتنا ہی نہیں ہوا, ایک عجیب واقعہ ہوا اس وقت کہ اس جگہ پہ جتنے مدرسے تھے, ہر مدرسے میں کوئی نہ کوئی, کہتے ہیں کل ملا کے 250 افراد, 250 لوگ نے ایک ہی خواب دیکھا. کبھی کبھار ہوتا ہے خواب میں نے کچھ دیکھا, آپ نے کچھ اور دیکھا, مگر یہ کہتے ہیں تاریخ میں کہ سب نے وہی خواب دیکھا, ایک الف کا بھی فرق نہیں تھا. تو خواب کیا دیکھے؟ خواب دیکھے کہ جمعرات, خواب کب دیکھے؟ جمعرات کو. خواب دیکھے کہ آیت اللہ مرزا تبریزی کا جنازہ اٹھا ہے اور آگے رسول خدا چل رہے ہیں. صلوات. اور کہتے ہیں کہ 250 لوگ نے یہی خواب, سیم خواب سب دیکھے. تو یہ آیت اللہ مرزا تبریزی کی زندگی تھی جو اس نے دیکھ لیا تھا اپنی موت. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں اپنی موت کو آگے جا کے. تو اب یہ مرزا تبریزی, ان کو یہ مقام کیسے ملا, کیسے اپنی موت کو دیکھے, اور اس سے زیادہ کیسے ایسے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے میں شرکت کیے تھے. آپ زندگی دیکھیں, جو علماء ہوتے ہیں ان کی زندگی ہوتی ہے عبادت میں گزارتے ہیں, مودت اہل بیت میں گزارتے ہیں, کتابوں میں گزارتے ہیں. جیسے ہمیں ملتا ہے کہ آیت اللہ سستانی, یہ ابھی کی بات ہے, جب بیچ میں جب جنگ چل رہی تھی عراق میں, تب ان کی صحت بگڑ گئی تھی اور اس کی وجہ سے ان کو لندن لے گئے تھے. سب کو پتا ہے اس کے بارے میں. تو جب لندن میں گئے, ادھر ہاسپٹل میں تھے, تو ان کو پوچھے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ بولے ایک چیز کی تمنا کی ہے کہ میں جب تک میں کتابیں پڑھتا نہیں ہوں مجھے نیند نہیں آتی, اگر ہو سکے تو کوئی کتاب. تو اس میں ایک مومن شخص تھا جن کے پاس کتابیں بہت ساری تھی, تو وہ گئے اور فوراً بہت ساری 50 کتابیں لے کے آئے اور رکھ دیے آیت اللہ کے سستانی کے لیے اور چلے گئے. دوسرے دن جب آئے ان کو ملاقات کے لیے, تو دیکھیے آیت اللہ سستانی نے کیا کیا ہے کہ کچھ کتابیں ایک طرف رکھے ہیں, کچھ کتابیں دوسری طرف. تو کہتے 80 یا 90% 80 to 90% کتابیں جو ہے ایک طرف رکھے تھے اور کچھ چند کتابیں اپنے پاس رکھے تھے. تو جو آئے ان کو کہے کہ یہ سب کتابیں جو ہے 80-90% یہ میں نے سب پڑھ لیا ہے, تو یہ آپ لے جاؤ, یہ میں رکھوں گا. تو یعنی اتنا آیت اللہ مرجع تقلید ہونے کے باوجود کتابوں میں ان کی زندگی بسر ہوتی تھی. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسر ہوتی تھی اور بسر ہوتی ہے. اللہ ہم کو لمبی زندگی عطا کرے. تو ابھی ہم کیونکہ موت کا ذکر کر رہے ہیں, تو ایک دوسرے آیت اللہ جو گزرے ہیں
آیت اللہ مرتضی حائری یزدی. مرتضی حائری یزدی کون ہے؟ ان کے بابا کا نام ہے آیت اللہ عبد الکریم حائری یزدی، جس نے کن کے حوضے کی بنیاد رکھی تھی. ان کے بیٹے آیت اللہ مرتضی حائری یزدی. اور آیت اللہ مرتضی یزدی کی دوستی امام خمینی سے بہت تھی، بہت قریب تھے. اتنے قریب تھے کہ آیت اللہ خمینی کے بیٹے مرحوم شہید مصطفیٰ خمینی کی شادی ہوئی آیت اللہ مرتضی حائری یزدی کی بیٹی سے. اتنا قریب رشتہ تھا ان لوگوں کا. تو جب آیت اللہ مرتضی حائری کا انتقال ہوا تو آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں کہ میں جب انتقال ہوا تو میں نے نماز وحشت پڑھی ان کے لیے اور سورہ یاسین ان کو تحفہ دیا. کچھ ہی دن بعد آیت اللہ مرتضی حائری خواب میں آئے تو میں دیکھا کہ بہت خوش ہے اور مجھے دماغ میں تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. خواب میں مجھے دماغ میں تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور بہت خوش دکھ رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ آیت اللہ آپ کا کیسا گیا اس برزخ قبر البرزخ کیسا گیا آپ کا، مجھے کچھ بتائے. تو آیت اللہ مرتضی حائری یزدی کہتے ہیں کہ جب میری روح قبض ہو رہی تھی تو بہت سارے مرحلے سے گزری اور آرام سے میری روح قبض ہوئی. میری روح قبض ہو گئی. پھر جب مجھے قبر میں لٹایا تو میں میرے جسم سے باہر آ گیا تھا اور اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ میرے جسم کو لٹا رہے ہیں قبر میں. تو جب میں یہ دیکھا تو میں بہت اداس ہو گیا خود کو. جب میں دیکھا کہ مجھے لٹا رہے قبر میں تو اداس ہو کے میں قبر کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا اور مٹی لگا دیے اور جب مٹی لگا رہے تھے کچھ عجیب آواز آ رہی تھی، ڈراؤنی خوفناک آوازیں آ رہی تھی مجھے قبر کے کونے سے. تو میں جب دوسروں کو دیکھ رہا ہوں وہ اپنے کام میں مشغول تھے، ان لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا تھا جو قبر میں مجھے رکھ رہے تھے، ان لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ اپنے کام میں بزی تھے، مگر مجھے سنائی دے رہا تھا. تو جب مجھے قبر میں مٹی ڈال دیے تو میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف سے 2 شخص آ رہے ہیں اور وہ 2 شخص کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ایسے تھے ان کی آگ کے شعلے آنکھوں سے کہ ان کے چہرے نہیں دکھ رہے تھے. اور وہ 2 جو تھے میری طرف اشارہ کر کے کچھ بات کر رہے تھے. تو میرے اندر خوف تو تھا اور میرا خوف اور بڑھ گیا. اور میں نے سوچا اور میں نے کہا یا طاقت اکٹھا کیا اور میں نے کہا یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی ہے نہیں ادھر، مجھے بچا لے اس چیز سے. تو ابھی یہ چل رہا تھا اور اچانک سے مجھے خوبصورت آواز آئی پیچھے سے. خوبصورت آواز آئی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا ایک نور ہے جو میری طرف آ رہا ہے. اور جب یہ نور آنے لگا میری طرف تو میں دیکھا کہ وہ جو 2 شخص تھے دور جانے لگے، دور گئے اور اتنا دور گئے کہ غائب ہو گئے. تو یہ نور جب قریب آیا تو نور سے ایک شخص نکلے، نورانی شخص نکلے اور آئے میری طرف اور میرے ہاتھ سر پہ ہاتھ سہلائے اور پوچھے کہ کیا ہوا، ڈر گئے تھے؟ میں نے کہا کہ ہاں میں ایسا ڈر گیا تھا جس پوری زندگی میں اتنا نہیں ڈرا تھا جتنا آج ڈر گیا میں. پھر میں نے ہمت کی اور میں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے وہ نورانی شخص نے جواب دیا کہ میں امام علی ابن موسی رضا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو امام آئے ان کی قبر پہ اور ان کو کہتے ہیں کہ اے مرتضیٰ تو نے 48 بار
38 बार 38 टाइम्स मेरी ज़ियारत की दुनिया में। ये पहली ज़ियारत मैं तुम्हारी कर रहा हूँ। 37 बार ज़ियारत करना और है, मैं आऊँगा वापस। तो उसके बाद मेरी वो आराम से थे। सलावत। तो ये जो ज़ियारत हम अइम्मा की करते हैं उसका अजर हमको दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है, और आखिरत में तो ख़ास उसकी ज़रूरत होती है जब तो। और ज़ियारत इमाम कहते हैं दो किस्म की ज़ियारत है। एक जो हम उनके हरम में जाते हैं, और इमाम कहते हैं कि दूर से भी हमारी ज़ियारत करो। तो जो नहीं जा सकते या जा सकते हैं मगर अभी इधर है, तो हर रोज़ इमाम की ज़ियारत करो, उसका बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हम मौत, क्योंकि मौत की बात कर रहे थे, तो मरहूम जो होते हैं, जब हमारे मरहूम हमारा कोई करीबी रिश्तेदार चले जाते हैं दुनिया से, तो हम जो जिंदा है उनके लिए क्या कर सकते हैं। और कभी हम सोचते हैं कि मैंने मरहूम के लिए ये फुला अमल किया, मगर मुझे क्या फ़ायदा। उसका भी इमाम जवाब देते हैं, कहते हैं कि जब आप मरहूम के कब्र पे जाते हैं और 7 मरतबा सूरह कद्र की तिलावत करते हैं, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आप कोई मरहूम की कब्र पे जाते हैं और 7 मरतबा सूरह कद्र की तिलावत करते हैं, तो उस मरहूम के गुनाह बख्शे जाते हैं। और जो ये सूरह कद्र पढ़ रहा है उस मरहूम के लिए, उसके भी गुनाह बख्शे जाते हैं। सलावत। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अइम्मा हमको बहुत सारी चीज़ें दिए हैं, उसमें से चंद चीज़ें, जैसे ये सूरह कद्र 7 मरतबा कब्र पे जाके पढ़ना। दूसरा, कब्र पे के पास जाके सूरह मुल्क पढ़ो और सूरह यासीन पढ़ो, बख्शिश का सबब है। फिर मरहूम के लिए सदका दो, उससे क्या होता है, मरहूम की कब्र नूरानी हो जाती है। और कहते हैं जब जाओ कब्र पे तो अलहम्द पढ़ो, सूरह अलहम्द और सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ो। तो ये चंद चीज़ें हैं जो हम मरहूमीन के लिए कर सकते हैं। तो अहले बैत हमें पूरे सब खजाने दिए हैं, और अहले बैत पे जो गुजरी है करबला में और करबला के बाद, हम देखते हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। इमाम सज्जाद जब मदीना वापस आए तो हमेशा रोते थे अपने माँ बाप, अपने भाई के लिए। तो एक दिन एक सहाबी पूछे कि या इमाम आप इतना रोते क्यों हैं, शहादत तो आपकी मीरास है। तो बोले शहादत हमारी मीरास है, मगर क्या माँ बहनों के साथ बाजारों में जाना भी हमारी मीरास है? ये हमारी मीरास नहीं है। तो इमाम सज्जाद शादी में भी नहीं जाते थे। जब शादी होती थी मदीना में, तो शादी में नहीं जाते थे। एक दिन एक सहाबी आए कि या इमाम मेरे घर में शादी है, आप आइए। तो इमाम ने मना किया, तो उसने इसरार किया, नहीं इमाम आपको आना पड़ेगा। तो इमाम ने कहा कि मैं एक शर्त पे आऊँगा कि अगर मेरे बाबा हुसैन की तुम अज़ादारी रखोगा तो मैं शिरकत करूँगा। तो सहाबी कबूल किया कि हम रखेंगे मजलिस इमाम हुसैन। तो मजलिस इमाम हुसैन की तैयारी हुई और इमाम गए, और इमाम बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई अकबर के मसाइल पढ़ो। जब इमाम गए और जब मसाइल शुरू होने लगा, तो इमाम ने हुक्म दिया कि शमा जो जल रही है उसको बुझा दो। तो पूछे क्यों इमाम क्यों? तो बोले कि मैं नहीं चाहता कि कोई शर्म रखे रोने में, मेरे बाबा के लिए, मेरे भाई के लिए जब रोए हमारे लिए तो खुल के रोए, शर्म ना रखे। तो क्षमा को बुझा दो। क्षमा को बुझा दिए और मसाइल हुए।
मसाइब खत्म हुए, जब वापस शमा जलाए तो देखे इमाम नहीं दिख रहे हैं, तो ढूंढने लगे तो देखे इमाम दरवाजे के पास उधर खड़े हैं। तो पूछे या इमाम आप इधर क्या कर रहे हैं? तो जवाब दिए कि पहले ये तुम्हारे मेहमान थे, मगर अब मेरे भाई अकबर के रोने के बाद ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनको विदा करूंगा। ये मौला सज्जाद की मजलूमियत है। मौला सज्जाद अपने आखिरी दिनों में जब उनको जहर दिया गया तो सब बच्चे इकट्ठा हो गए, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम भी आए और दूसरे जितने लड़के थे सब इकट्ठा हुए, इमाम के पास आ गए। तो एक बेटे ने बोला कि बाबा आपके जाने के बाद हम शान से आपके जनाजे को उठाएंगे। तो मना किए और रोने लगे कि हाय मेरे बाबा, करबला में 3 दिन धूप में खाक में पड़े रहे, मेरे जनाजे को शान से नहीं उठाना। जब इमाम सज्जाद का इंतकाल हुआ तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ले गए गुस्ल के लिए। तो जब गुस्ल दे रहे थे और जब जनाजे को एक तरफ से पलटे तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की चीख निकल गई और जोर जोर का बैठ के रोने लगे। तो पूछे क्या हुआ या इमाम? तो बोले कि ये जालिम कैसे जंजीर बांधे थे मेरे बाबा की जो पुश्त है पूरी अभी तक जख्म ताजा है। तो ये मजलूमियत है हमारे इमाम की। जब जनाजा उठा, कब्र में जब डाल रहे थे तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ख्याल रखना, बहुत आराम से इनके जनाजे को कब्र में डालना, इनके जख्म बहुत सारे हैं। तो अजब ना हो कि इमाम सज्जाद की आवाज आई हो कि जब करबला में बाबा का जनाजा कब्र में डाल रहा था, तब माँ फातिमा ने यही कहा कि मेरे हुसैन के बदन को आराम से कब्र में डालो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्युल क़र्बि यंतक़िमून। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे, हमारे मरहूमीन के गुनाहों को बख्श दे, हमें करीब कर दे अहले बैत के, हमें करीब कर दे अहले बैत के, ऐसे कि जैसे अहले बैत चाहते हैं वैसे हम जिंदगी गुजारे और मौत की तमन्ना करें, हम तैयार हो मौत के लिए। बानियान मजलिस के मरहूमीन के लिए मरहूम रोशन भाई फाजल जो हमारी उम्र के लड़के जो थे, इमरान अली जवाद के नाना थे, हमारे भी नाना थे, तो मरहूम रोशन भाई फाजल जिनके लिए हम इकट्ठा हुए हैं, मरहूम उनकी जोजा मरहूम जरीना भाई फाजल, उनके बेटे मरहूम अफजल फाजल, मरहूम सुगरा भाई कासम, मरहूम गुलाम हुसैन फाजल करमाली, मरहूम अमीना भाई फाजल करमाली, मरहूम महबूब फाजल और कुल मरहूमीन अब्दुल्ला फाजल ख़ानदान के और फाजल करमाली ख़ानदान के, और हम जितने इधर शरीक हुए हैं इस मजलिस में, हम हमारे सबके मरहूमीन के लिए एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद।